بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد عبدالرحمن خان دوا خانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ اسٹوڈنٹ حضرات اور نوجوان حضرات کے ذہنی اور جسمانی مسائل کے بارے میں ہے۔ اس کی میں تفصیل سے اس کے معلومات دوں گا۔ آج کل کا جو زمانہ ہے وہ بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ اس فاسٹ زمانے میں 10 بندوں کا کام جو ہے وہ ایک بندے سے لیا جا رہا ہے، یعنی کہ میری مراد کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل سے ہے۔ کئی گھنٹے نوجوان نسل جو ہے وہ موبائل کے آگے بیٹھی رہتی ہے، یا آفس میں کام کرنے والے نوجوان 8-8 10-10 گھنٹے کمپیوٹر کے آگے یا لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیپ ٹاپ سے، موبائل سے یا کمپیوٹر سے جو شعاع نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ آنکھوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے اثرات ہوتے ہوئے یہ دماغ تک جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دماغ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ کہ نیند ہماری جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہم 10-10 12-12 گھنٹے، بچے یا نوجوان جو ہے زیادہ تر وہ 10-12 گھنٹے تک موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مین وجہ دماغ کی کمزوری کی وجہ بنتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے جو لائف سٹائل ہے وہ ہمیں اپنے چینج کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا نظام زندگی جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس متاثر ہونے سے ہمارے پورے جسم کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ تھکا تھکا رہتا ہے اور دماغ پرسکون نہیں ہوتا، اور اسی طرح جب نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معدے کے اندر سے گیسز وغیرہ اٹھتی ہیں جو دماغ کی طرف چڑھتی ہے، اور نوجوانی کی عالم میں ہی بہت سی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان حضرات یا اسٹوڈنٹ حضرات۔ ان کے لیے سب سے پہلے ذہن کا کمزور ہونا ہے، آنکھوں کے یعنی نظر کا کمزور ہونا ہے، یہ بہت زیادہ آج کل جو ہے پایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہماری خوراک جو ہے وہ بھی ناقص ہے، کیمیکل والی خوراک استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں، نیچرل فوڈ کی طرف ہم بالکل نہیں آ رہے، اور فاسٹ فوڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پوری باڈی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، باقاعدگی سے اپنی نیند پوری لیں، اور رات کو کوشش کریں جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں، اور ایکسرسائز کریں، ورزش کریں۔ صبح کی تازہ ہوا میں ایکسرسائز کرنے سے خون جو ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے، اور انسان چست و چالاک بھی ہوتا ہے۔ اب ذہن کی کمزوری کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ آپ پرسکون نیند لیں، کم سے کم 8-10 گھنٹے یا کم سے کم بھی 6-7 گھنٹے نیند جو ہے وہ ضرور لیں۔ آج کل تو ویسے ہی سردی ہیں اور راتیں بھی بہت لمبی ہیں، اگر آپ 10-11 بجے بھی سوتے ہیں تو صبح اگر آپ 5-6 بجے اٹھ جاتے ہیں تو نیند پوری ہو جاتی ہے، اور صبح آپ اچھی طرح ورزش بھی کر سکتے ہیں، ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ صبح کے ٹائم میں کم سے کم 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ واک ضرور کریں۔ اس سے دماغ پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور پوری باڈی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب دماغ کے حوالے سے جو دماغ کمزور ہو جاتا ہے یا تھکا تھکا رہتا ہے، اس میں دوا خانہ حکیم اجمل خان کا خمیرہ گوزمان عنبری جواہر دار، خمیرہ گوزمان عنبری جواہر دار، یہ صبح شام آپ اس کا استعمال شروع کریں۔ آدھا چمچہ آپ نے یہ صبح شام لینا ہے، اور جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، اس کے لیے دوا خانہ حکیم اجمل خان کی قرص نقرہ مرکب، یہ 2 گولیاں صبح شام اس خمیرے کے ساتھ، یعنی کہ خمیرہ گوزمان عنبری جواہر اور قرص نقرہ مرکب کی 2 گولیاں، خمیرہ کا آدھا چمچہ صبح نہار منہ خالی پیٹ اور شام کو 5 بجے یا رات کو سوتے وقت اس کا استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ سر کا جو چکر آنا اور درد وغیرہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور سر کے اندر طاقت بھی آئے گی۔ اب میں آپ کو ذہنی اس کے لحاظ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے، یادداشت اثر پڑتا ہے یادداشت کے اوپر، اور کئی چیز بھولنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو کئی چیزیں یاد نہیں رہتی، تو ان کے لیے 1-2 نسخے میں آپ کو جو تجربے میں میرے تجربے میں بھی ہے اور ویسے استعمال کراتا رہتا ہوں میں اپنے مطلب کے اوپر، وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے لوگوں کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے انجیر 5 دانے، منقع 5 دانے اور اخروٹ 5 عدد، ان ساروں کو یا تو آپ ویسے ہی استعمال کر لیں، ایک دن کی خوراک جو ہے وہ آپ 3 دانے لے لیں، 3 دانے انجیر کے لے لیں، 3 منقع کے اور 3 اخروٹ کے۔
یہ 3 دانے آپ صبح کو نہار منہ بھی لے سکتے ہیں یا رات کو لے سکتے ہیں سونے سے پہلے۔ اس کو چبا کے استعمال کر لیں، اوپر سے نیم گرم دودھ استعمال کر لیں۔ اگر آپ کے چبانا یا چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑے بزرگ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو آپ کوٹ لیں، کوٹ کے اس کا پاؤڈر شیپ بنا لیں اس کی، اور اس کو پھر استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ 1 چمچ روزانہ صبح شام استعمال کریں۔ اس سے جو ہے دماغ جو ہے بہت تیز ہو جاتا ہے، دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور یادداشت جو کمزور ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں نوٹ کر لیں آپ: مغز بادام 50 گرام، چاروں مغز 50 گرام، سونف 50 گرام، اور دھنیا خشک یا کشنیز خشک، کشنیز بھی کہتے ہیں اس کو، دھنیا بھی کہتے ہیں خشک، 50 گرام، اور کوزہ مصری 100 گرام۔ یہ 5 چیزیں جو ہے دوبارہ نوٹ کر لیں: مغز بادام 50 گرام، چاروں مغز 50 گرام، سونف 50 گرام، اور کشنیز یعنی دھنیا 50 گرام، اور کوزہ مصری یہ 100 گرام۔ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچہ بڑا چاول والا جو ہے وہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ہر عمر کا جو ہے بچہ بھی، بڑا بھی اور جوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کو روٹین ورک بنا لیں اپنی ایک غذا کے طور پہ۔ آپ اس کو اس طرح کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ دماغی کمزوری جو ہے وہ بہت جلدی دور ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جسمانی طاقت کی طرف۔ نوجوان نسل آج کل جو ہے بے راہی کا شکار ہے، اور کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ دیکھ کے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو اس لیے اپنی صحت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ بہت عمر کی اپنا جس عمر کے لحاظ سے انہیں بڑھنا چاہیے، گروتھ ہونا چاہیے، ان کی وہ گروتھ نہیں ہوتی اور وہ کئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے معدے کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو معدے کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی حبے کبد نوشادری کی گولیاں اور سیکو شربت، یہ جو ہے آپ روٹین میں اپنا استعمال کرتے رہیں۔ 2 گولیاں کھانا کھانے کے بعد اور 2 چمچ شربت کے کھانے کے بعد پانی سے استعمال کریں۔ اس سے آپ کا معدہ جو ہے وہ ورک میں رہے گا اور بھوک بھی لگائے گا آپ کو، اور غذا بھی آپ کی ہضم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ جو جنرل ٹونک ہے وہ خمیرہ مروارید اور شربت فولاد، اجمل دواخانہ کا خمیرہ مروارید اور شربت فولاد۔ خمیرہ مروارید آدھا چمچ صبح اور شام خالی پیٹ، اور شربت فولاد 2 چمچ صبح اور شام، یہ دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں، اور اس کا ریگولر استعمال کریں، کم سے کم مہینہ 2 مہینہ اس کا ضرور استعمال کیا کریں۔ خمیرہ مروارید اور شربت فولاد یہ دونوں چیزیں جو ہے جسمانی طاقت کے لیے بہت بہترین چیز ہے، خون بھی بنتا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، اور پٹھوں کو بھی طاقت آتی ہے۔ تو اس کو اپنے روٹین میں رکھیں۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے جسمانی لحاظ سے: ایک خمیرہ مروارید اور شربت فولاد، یہ صبح شام آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ، اور دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد حبے کبد نوشادری کی 2 گولیاں اور سیکو شربت کھانے کے بعد 2 چمچ یہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ نسخہ استعمال کریں جسمانی طاقت کے لیے۔ نوجوان کی کسی بھی ہر قسم کی بیماری کے واسطے جو ہے وہ نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے اور جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ازگند ناگوری، بیخ بدارہ اور سالم مصری اور موسلی سفید، یہ دوبارہ نوٹ کر لیں: بیخ بدارہ، ازگند ناگوری، سالم مصری اور موسلی سفید، یہ 4 چیزیں ہم وزن لے لیں، اور اس کے برابر آپ اس میں کوزہ مصری پیس کے وہ ڈالیں، یعنی اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ صبح شام 1 چمچ آپ اس کو دودھ کے ساتھ مسلسل استعمال کرتے رہے تو انشاءاللہ جسمانی کمزوری جو ہے وہ پاس بھی نہیں آئے گی۔ اب ایک اور مسائل جو نوجوان کے اندر پایا جا رہا ہے آج کل، سردیاں بھی ہیں اور ویسے بھی کمزوری کی وجہ سے احتلام جو ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے رات کے ٹائم میں، تو اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی اکسیر شریفی گولیاں، قرص عجیب، احتلام کی گولیاں اور حب مسکون، اس کے لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ معجون مغلظ جواہر دار اور حب مسکون 2 گولیاں صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور اکسیر شریفی اور قرص عجیب احتلام یہ دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد 1 گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ جو نائٹ فال ہو جاتا ہے جس کو احتلام بھی کہتے ہیں،
آج کل نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ یہ پایا جا رہا ہے، اس کا انشاءاللہ یہ بہت جلدی اس کے سے سد باب ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو جو جو چیزیں بتائی ہیں، جو ہدایت دی ہے، اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ اور سب سے پہلے اپنی جو ہے نیچرل لائف کو آپ تھوڑا سا چینج کریں، رات کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں۔ صبح کا ناشتہ آپ 7-8 بجے تک کر لیں، دوپہر کا کھانا 12-1 بجے یا 2 بجے تک کھا لیں، اور رات کا کھانا جو ہے وہ تقریباً 8-9 بجے سے پہلے 8-9 بجے تک آپ کھا لیں۔ اور کھانے کے بعد رات کو کم سے کم 10-15 منٹ جو ہے وہ چہل قدمی ضرور کیا کریں۔ اس سے جو ہے معدہ بھی صحیح رہتا ہے اور خوراک بھی جلدی ہضم ہوتی ہے اور پرسکون زندگی گزارنے میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی معلومات چاہیے تو دواخانہ حکیم اجمل خان کے کسی بھی برانچ کے اوپر آپ تشریف لائیں۔ تمام برانچوں کے اوپر کوالیفائڈ طب حضرات موجود ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ اور آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ ایک دفعہ آپ بالمشافہ ضرور ملاقات کیا کریں، اور جو بھی نسخہ آپ نے پوچھنا ہو یا بنانا ہو یا استعمال کرنا ہو تو حکیم صاحب کے مشورے سے اس کے استعمال کیا کریں۔ یہ جو پروڈکٹس میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ساری آپ گھر بیٹھے بھی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کو منگا سکتے ہیں، اور ہمارا واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارا وہ نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے سارا آن لائن آپ اس تمام ادویات کو جو ہے وہ آپ آسانی منگوا سکتے ہیں۔ شکریہ۔